اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے کتنے نبی اتارے زمین پر تبلیغ کے لیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ تو جناب ابو ذر نے پوچھا کہ کیا ان میں رسول بھی تھے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں، 313 ان میں رسول تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جناب ابو ذر سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے اپنے ان انبیاء پر کتنے صحیفوں کو نازل کیا؟ تو جناب ابو ذر نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب رسول خدا نے فرمایا کہ ابو ذر جان لو، اللہ نے کل 104 صحیفے نازل کیے، 104 صحیفے، جس میں سے 10 جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، 50 حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور باقی جو 4 ہیں وہ توریت، انجیل اور زبور ہیں، اور قرآن کریم جو کہ میرے قلب پر نازل کیا گیا۔ اور توریت اور زبور کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ توریت جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو ہے جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی، اور انجیل جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور باقی جو اور مختلف روایات بھی ہیں جن سے یہ ملتا ہے کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ نازل ہوا وہ یکم رمضان کو نازل ہوا، یکم رمضان کو، یعنی یہ مہینہ اس قدر برکتوں والا اور رحمتوں والا ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، بس ایک عجیب طرح سے ہم اس کو گزارنا شروع کر دیتے ہیں کہ کبھی ہم عید کی شاپنگیں کر رہے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ افطار پارٹیوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں۔ افطار کروانا اچھی بات ہے، لیکن افطار اس کی کروائی جائے جو کہ اپنے گھر میں یعنی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے گھر میں کمی ہے کھانے کی، رزق کی، کسی چیز کی، تو اس کی افطار کرنا جو ہے، افطار کروانا ثواب کا کام ہے۔ تو یہ مہینہ اس قدر برکتوں والا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کو اس قدر فضیلتیں عطا کرتے ہیں کہ ہم جان بھی نہیں سکتے، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے شاید۔ آپ کو پتہ ہے کہ یکم رمضان کو کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا یکم رمضان کو ہوا، اور زبور کے لیے کہا جاتا ہے کہ 12 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور پھر توریت اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل کے لیے جو ہے وہ مختلف روایتیں ملتی ہیں، کسی میں ہے کہ 3 رمضان کو، کسی میں ہے 13 رمضان کو، اور ایک میں ہے کہ 18 رمضان المبارک کو جو ہے انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور پھر قرآن کریم کے متعلق ہم سب جانتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خود قرآن کریم میں کہ اس کو ہم نے بہت ہی بابرکت جو ہے وہ رات میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور سورہ قدر جو ہے وہ اس کی واضح جو ہے ہمارے پاس ایک نشانی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی رات میں نازل ہوا، یعنی وہ کس قدر قدر والی رات ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جس رات میں اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو نازل کیا نا قرآن کریم کو، وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے وہ رات، اور اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو اللہ اس کو بابرکت والی رات کہہ رہے ہیں، برکتوں والی رات کہہ رہے ہیں۔ تو کیا جب باقی صحیفے جو نازل ہوئے، جب اللہ رب العزت نے وہ صحیفے نازل کیے، وہ کتابیں نازل کیں،
تو کیا وہ ان کو اللہ تعالیٰ برکتوں والی رات اور برکتوں والے دن نہیں کہیں گے؟ بے شک جب بھی کوئی چیز اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہے، چاہے وہ دن کو ہو یا رات کو ہو، تو بے شک وہ دن اور وہ راتیں بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ تو یوں یہ مہینہ ہر طرح سے برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور بے شک پھر اللہ رب العزت جس کے بارے میں خود کہہ رہے ہوں، اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں مختلف حدیثیں ملتی ہیں کہ اس مہینے کے مختلف جو ہیں وہ نام ذکر ہوئے ہیں، مختلف نام اس مہینے کے جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں۔ اس ماہ کو ماہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، ماہ توبہ یعنی اس میں ہماری توبہ قبول ہوگی اللہ کے حضور میں۔ اس کو ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہمدردی اور احساس کا مہینہ۔ اس کو ماہ انابہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کی طرف پلٹنا اور توبہ کرنا۔ ماہ محویسیات یعنی گناہوں کی معافی، اس مہینے کا نام ایک یہ بھی ہے۔ ماہ صبر یعنی صبر کرنا۔ ماہ مغفرت، مغفرت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی کمی بیشی جو ہو جاتی ہے اس کو اللہ رب العزت جب دور کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی، یعنی تمام کمیاں بیشیاں تمہاری میں نے دور کر دی۔ اور ماہ ضیافت اللہ یعنی اللہ کی مہمان نوازی کا مہینہ۔ ہم سب اللہ کے دسترخوان پر مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ کی مہمان نوازی کیا ہے؟ اللہ کی مہمان نوازی یہ ہے کہ اللہ ہم پہ کرم کرتا ہے، اللہ ہماری نمازوں کا ثواب ہمیں 70 گنا بڑھا کے دے رہا ہے، اللہ ہمارے صدقات کا جو ثواب ہے ہر عمل کا، یہ کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا ثواب جو ہے ماہ رمضان المبارک میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک نام ہے کہ ماہ قیام۔ ایک تو ہوتا ہے اللہ کے حضور میں قیام کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے قیام کرنا، اور ایک ہوتا ہے اپنے گناہوں کے لیے قیام کرنا۔ ایک ہوتا ہے جنگ کے لیے قیام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جانا اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا کسی چیز سے، تو یہ ہے شیطان سے مقابلے کے لیے قیام کرنا۔ تو اس مہینے کا نام ایک ماہ قیام بھی ہے، یعنی شیطان کے خلاف ڈٹ کر جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس امارہ کو کچل دینے والا مہینہ بھی اس کو کہا گیا۔ اور ماہ اسلام کے اس میں ہمارا اسلام جو ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے کہ اسلام ہمیں کیا کیا چیزیں کہتا ہے کہ یہ کرو اور کیا کیا چیزیں کہتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ ماہ طہور یعنی بہت ہی پاک و پاکیزہ کر دینے والا مہینہ۔ ماہ تمہیز، ماہ تصفیہ صاف کرنے والا مہینہ۔ ماہ نجات دینے والا مہینہ۔ اور ماہ سیام، سیام کا مطلب ہم سمجھتے ہیں روزہ، ماہ سیام کا مطلب ہوتا ہے رک جانا کسی چیز سے، تو اس کو ماہ سیل بھی کہا گیا، یعنی اس میں اللہ رب العزت اپنی رحمت اور بخشش کے اوپر ایک سیل جیسے کہتے ہیں نا، ڈسکاؤنٹ جس کو کہتے ہیں ہم، جب کہیں سیل لگتی ہے کپڑوں کی، جوتوں کی، تو ہم عورتیں تو خصوصاً ہم خود جو ہے وہ بھاگی جاتی ہیں کہ جا کے دیکھیں کیا چیز ہے جو وہ سستی مل رہی ہے تو ہم فوراً اس کو اٹھا لیں۔ تو یہ مہینہ بھی، اس کو بھی ماہ سیل کہا گیا، یعنی اللہ رب العزت اپنی رحمتوں پر، اپنی بخششوں پر اور اپنی جو ان کی فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر، اللہ تعالیٰ ان میں کمی کر دیتے ہیں، یعنی سیل لگا دیتے ہیں کہ آؤ ایک نماز پڑھو اور 70 گنا اجر لے جاؤ، ایک رات عبادت کی کرو اور جو ہے وہ 70 سالوں کا آپ اجر لے جاؤ، تو 1 روپیہ صدقہ دو اور 70 کا ثواب پالو۔ یعنی یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی سیل اس مہینے میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ ہم پر ایک کرم ہے، ایک فضل ہے۔ اس کی ایک رات کو 1000 راتوں کے برابر جب کہا گیا، یعنی اگر ہم لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتے ہیں تو وہ 1000 راتوں جتنی اس کی عبادت ہماری اللہ کے حضور میں مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ عشرہ، ایک پہلا عشرہ تو الحمدللہ آج گزر چکا ہے، اور کل پاکستان میں بھی پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے ان 10 دنوں میں کیا کمایا؟ کیا ہم نے اپنے اللہ رب العزت کو راضی کیا؟ کہاں ہم نے اپنے رب کی جو ہے فرما برداری کی، اور ہم کہاں اپنے اللہ کی نافرمانیاں کی؟ یہ ہمیں جان کر جینا ہے،
اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اوپر جو ہے وہ تھوڑی نظر کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور جہاں ہم سے کوئی کمیاں بیشیاں ہو رہی ہیں ہم ان کو پورا کریں۔ ابھی 20 دن ہمارے پاس ہیں، اور ابھی آخری عشرہ جو ہے وہ الحمدللہ وہ ہمارے پاس ہے، اور اس تک ہم اپنے آپ کو اتنا تقوی والا بنا لیں، اتنا پاکیزہ کر لیں، اتنا ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوں تو ہمارا رب فوراً ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قرب کا جو ہے وہ اپنا قریب اللہ تعالیٰ ہمیں کر لیں، اور ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے جو کام اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کرو ہم وہ کریں، اور جو اللہ کہتے ہیں کہ نہ کرو ہم ان سے بچتے رہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ کرنا، اپنے رشتہ داروں کو اس طرح سے ان کا خیال رکھنا، اپنے والدین کا خیال رکھنا، ہمارے گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں ہم ان کو دفع کریں، دور کریں، اور ایک دوسرے سے ہم بغلگیر ہوں، ایک دوسرے سے ملیں۔ ساس چاہے وہ جھگڑے جو ہیں وہ درانی جٹھانی میں ہوں، چاہے وہ نند بھابھی میں ہوں، چاہے وہ ساس اور بہو میں ہوں، ان سب کو ہم ختم کریں۔ یہ سارے یہ معاشرے میں یہ بہت گند پھیلا ہوا ہے، ان رشتوں کو ہم نے بہت ہی عجیب و غریب سا بنا دیا ہے کہ ساس اور سسر یعنی ساس اور بہو میں کبھی یعنی وہ محبت یعنی نہیں ہو سکتی، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ درانی جٹھانی میں کبھی بہن آپا نہیں ہو سکتا، کبھی وہ بہنوں جیسی نہیں ہو سکتی۔ بھابھی اور نند میں ایک وہ کھچاؤ سا رہے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کی بات سنیں گے، اپنے رب کی مانیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ ساری مصیبتیں اور مشکلات جو ہیں نا، جو شیطان نے ہمارے اندر بھر دیا ہے غلاظت کو، انشاءاللہ وہ ہم دور کر سکیں گے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگیں گے۔ ابھی تک ہم نے الحمدللہ جو پڑھا، ہم سب نے آپ نے سنا کہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ رہو، کس طرح سے والدین کے ساتھ رہو، ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہو، عام مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے رویہ اختیار کرو، کس طرح سے میرے بندوں سے تم ملاقات کرو، ہر طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے 10واں پارہ بھی پڑھا تھا، تو 10 پاروں تک ہم نے جو سیکھا، اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔